بڑا مشکل کام ہے۔ ایک رائٹر نے بڑے مزے کی بات لکھی، کہتا ہے کہ بیٹا تب تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ بیٹا تب تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی، اور بیٹی تب تک میری بیٹی ہے جب تک میں فوت نہیں ہو جاتا۔ یعنی بیٹی کی شادی ہو بھی جائے تب بھی اس کو وہی انسیت، وہی الفت، وہی چاہت، وہی پیار، وہی محبت ہے اپنے بابا سے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بیٹے کو وہ محبت کب تک رہتی؟ جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنے والی کوئی نعوذ باللہ من ذالک غلط پٹیاں پڑھاتی، جیسے آج کل ہم لوگوں کی سوچ ایسے بن گئی، اسی نے پڑھایا ہوگا، خدا آئی ہے نا کرما علی، اسی نے کچھ کہا ہوگا، اسی نے کیا کہا؟ بیٹے کی تربیت ایسے کی تھی۔ اگر میں اپنے والدین کا ادب احترام نہیں کروں گا، سوال ہی پیدا نہیں میری اولاد میرا ادب احترام کر لے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اگر میں ان کا ادب احترام کرتا رہا، حدیث پاک تین شخص یہ غار کے اندر پھنس گئے، ان میں سے ایک یہ ہے، ایک ہی ذکر کریں گے۔ ایک یہ شخص تھا، یہ بھی ان کے اندر ہی تھا غار میں۔ ہر ایک نے اپنا ذکر کرنا شروع کر دیا، یا اللہ میں عبادت کرتا تھا تیرے لیے، میں نے وہ عمل کیا تھا مالک تیرے لیے، پتھر ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹا لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے اپنا عمل رب کے حضور ذکر کیا، یا اللہ میں اس برائی سے بچا تھا، تیری محبت میں آ کر میرے اللہ پتھر ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا سرکا، پھر بھی تینوں نکل نہیں سکتے تھے۔ اب یہ بندہ بولا، اے میرے رب جل جلالہ، یا اللہ تو جانتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری عادت یہ تھی میں بکریوں کا دودھ دو کے اپنے ہاتھ میں برتن لے کے کھڑا رہتا تھا، پہلے اپنی ماں کو پلاتا، اپنے بابا کو پلاتا، اس کے بعد میں بچوں کو دیا کرتا تھا۔ اے میرے اللہ ایک دن مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میری ماں بھی چین کی نیند سو گئی، میرے بابا بھی چین کی نیند سو گئے۔ یا اللہ میں وہ دودھ والا برتن لے کے جیسے گھر آیا، ماں کے سرانے آیا تو ماں بھی محو خواب، پاپا کے سرانے آیا تو پاپا بھی محو خواب۔ اے میرے مالک و مولا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے قدموں سے لپٹ گئے اور آج سسکیاں بھر بھر کے رونے لگے۔ اے بابا بھوک لگی ہمیں پلا دے، اے بابا بھوک نے تڑپایا ہے ہمیں پلا دے۔ اے میرے اللہ تو جانتا ہے میں صبح سکموں برتن لیے کھڑا رہا، میں نے دل میں وعدہ کر لیا جب تک میرے ماں باپ پی لیں گے نہیں تب تک میں اپنی اولاد کو پلاؤں گا نہیں۔ اے میرے اللہ میں نے وہ عمل تیری رضا کے لیے کیا۔ اے میرے رب اگر میرا یہ عمل کرنا تجھے اچھا لگا ہے تو پتھر کو ہٹا دے۔ میرے نبی نے فرمایا جیسے وہ نوجوان یہ کلمے ادا کرتا ہے میرا پاک پروردگار پتھر کو ہٹاتا ہے، تینوں جوان غار سے باہر آئے۔ اس کی بھی تو گھر والی، اس کے بھی بچے، اس کے بھی گھر والی، اس کو کبھی یہ خیال کیوں نہیں آیا جو آج آپ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اسی نے پڑھایا ہوگا؟ یہ بھی ساس سسر کو اگر ماشاءاللہ جلوہ فرمائے تو سوچ لیں، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا پہلو آ گیا تو یہ لازمی نہیں ہے کہ غلطی آپ کی بہو کی ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شوہر اسے کہتا ہی کچھ نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے کبھی اسے ہینڈل کیا نہ ہو، کبھی گائیڈ کیا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی اس نے اسے سمجھانے کی کوشش ہی نہ کی ہو۔ اسے کیا، جب یہ بیٹا اس کی عزت نہیں کرتا مجھے کیا، جب بیٹے اس کی عزت نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کی چاکری کرنے کی، اس کی خدمت کرنے کی؟ یہ پہلا فرض بیٹے پہ بنتا ہے۔ بیٹا آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ پہ لازم ہے کہ جو کھا رہے ہیں پہلے ماں باپ کو کھلاؤ، جو پی رہے ہیں پہلے ماں باپ کو پلاؤ۔ اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ساری جگہ ہموار ہے، ایک خاص نشست وہاں بچھاؤ، کوئی خاص ایسا ٹکڑا لے وہ قالین کا یا جان نماز کی ایسی مخصوص کر لو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ ایسے بیٹھ کے، اماں ابا یہاں بیٹھے گئے، چائے پی رہے ہیں آپ سب کی نارمل کپ ہے سادہ سے، لیکن اس سے تھوڑا سا خوبصورتی میں بھی بڑا ہو، ویسے بھی بڑا ہو، دو کپ یہ الگ سے، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے یہ میرے دادا دادی کے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ امتیاز ہونا چاہیے، یہ فرق رکھو اپنے اندر، تاکہ کل جب ہمارے بچے جوان ہو جائیں، خالق کے کائنات جل والا ہمیں دادا دادی بنا دے تو وہ بھی یہ انداز، یہی طریقہ آگے چلتا رہے۔
یہ آج سے کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے سونے نبی صاحب اللہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابی یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ نبی نے فرمایا ماں باپ حیات ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ حیات ہیں۔ نبی نے فرمایا انہیں کی خدمت کر، یہی تیری جنت ہے، انہیں کی خدمت کر، یہی تیری جنت ہے۔ ہم لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج پہ جاتے ہیں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے، لیکن جو مفت کا حج میرے رب پاک جل جلالہ نے گھر میں رکھا ہے ان کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ مفت کا حج، جیسے آنکھ کھلے فجر میں ماں باپ کو محبت سے دیکھ لو، ماں باپ کو دیکھو محبت سے، حج کا ثواب۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ جی کدیاں سوچ کر لساں، اگر میں 100 دفعہ دیکھوں ماں باپ کو، نبی مسکرا پڑا، نبی نے فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ، اللہ 100 حج کا ثواب دے گا۔ تو یہ تو مفت کا حج ہے، مفت کا ثواب، نہ محنت کرنی پڑی نہ مشقت اٹھانی پڑی۔ ایسے ہی ماں بھی بڑی شان والی ہے اور بابا بھی بڑے شان والے، بڑے کمال والے ہیں بابا۔ ان سے پوچھو جن کے بابا نہیں ہیں، ان سے پوچھو جن کے والد نہیں ہیں۔ آپ بچے بیٹھے ماشاءاللہ سے بیٹھے، داڑھی سفید ہو گئی، کیا انہیں بابا کی یاد نہیں آتی؟ آپ کو یاد نہیں آتی؟ جن کے والد ہیں اس دار خانے سے پردہ کر چکے ہیں، اگرچہ وہ خود دادے بن گئے ہیں، نانے بن گئے ہیں، پھر بھی جب خاص تہوار آتا ہے تو انہیں اپنے بابا کی یاد ضرور آتی ہے۔ ان کا بھی دل کرتا ہے کوئی آ کے ہمیں اپنی باہوں میں لے کے سینے کا فیض دے، ان کا بھی دل کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اولاد جتنی محنت کر لے، بابا کے پسینے کا ایک قطرہ جو گرتا ہے نا، ایک بوند جو گرتی ہے، اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بوند جو بابا کے پسینے کی گرتی ہے، جب وہ ٹھیلا چلا رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کی خاطر، جب وہ محنت کر رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کی خاطر، جب وہ کھمبے پہ چڑھ کے کھڑا، اس کو پتہ نہیں کتنے وولٹیج کا ہے، میری جان بھی جا سکتی ہے، اس کو پتہ نہیں میں پھسلا تو میں گر بھی سکتا ہوں، میری کمر ٹوٹ سکتی ہے، اسے پتہ نہیں کہ میری ہڈیوں کا گودا ختم ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا ہے چند روپے کی خاطر۔ کیوں؟ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ میرے بچے وہ سڑک پہ نہ آ جائیں، میرے بچے ان کے ارمان کوئی ادھورے نہ رہ جائیں، انہیں اچھا کھلاؤں گا، اچھا پہناؤں گا، اچھا پلاؤں گا، خود کچھ بھی ہو جائے انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اولاد کی خاطر، اولاد کی خاطر۔ اس لیے فرمایا ماں باپ کے پسینے کا ایک قطرہ بھی جو گرتا ہے اس کا بھی حق ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے، اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اگر بابا کچھ کہہ دے تو ہم فوراً بدتمیزی کا اظہار کرتے ہوئے منہ پہ کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں، اور پھر سوچو تو صحیح ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ شادی ہوگی نا، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے، سب کی شادی کر دی، رخصتی کر دی، سب کی شادی ہوگی ماشاءاللہ، دلہن لے کے آگے اپنے زندگی میں مگن ہے۔ اب ماں باپ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میرے پاس میرا بیٹا کب آئے گا۔ صبح اٹھتا ہے ٹفن اٹھایا فیکٹری چلا گیا، صبح اٹھتا ہے چابی اٹھائی شٹر کھول کے دکان پہ بیٹھ گیا، شام کو آتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، چند لمحے آ کے میرا بیٹا میرے پاس بھی بیٹھ جایا کر، مجھ سے بھی حال احوال کچھ سن لیا کر، کچھ سنا دیا کر۔ جب عمر بڑی ہو جاتی ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھے اور میں بولتا رہوں، بیٹا جب میں تھا، جب تو چھوٹا تھا تو میرے ساتھ تھا، ایسی کہانیاں سناتے ہیں، ان کا دل ہوتا ہے، من ہوتا ہے ان کا، اور ہم لوگ کہتے ہیں اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں بابا کیا رہا ہے، لیکن وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ بیٹا میری چند باتیں سن تو صحیح، بیٹا میری گفتگو کو سن تو صحیح۔ میرے سونے نبی صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز مبارکہ سکھایا۔ ایک صحابی نے جب شکایت کر دی نا، یا رسول اللہ میں جو کما کے لاتا ہوں میرا بابا لے لیتا ہے، میرے سونے نبی صاحب الاولاق علیہ السلام نے فرمایا وہ کمائی تیری نہیں ہے، انت ومالک لابیک، اے میرے غلام تو بھی، تیری ساری پراپرٹی بھی، ساری جائیدادیں بھی، تیرا سارا مال بھی تیرے بابا کا ہے۔ انت ومالک لابیک، تو بھی اپنے بابا کا، تیرا سارا مال بھی تیرے بابا کا۔ لا اگر سردیوں کی سخت رات ہو، تیرا بابا تجھے حکم دے دے میرا بیٹا گھر سے نکل جا، تو اے نوجوان خیال کرنا، باپ کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، باپ کے سامنے زبان نہ گلانا، بلکہ خاموشی سے چلے جانا۔ لئن امراکا اگر حکم دے دے تیرے والدین کہ تو نکل جا اس گھر
گھر سے تیرا کوئی واسطہ نہیں تو اے نوجوان چپکے سے نکل جانا، ان کے سامنے زبان نہ گلانا۔ جیسے والدین کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، خود ہی والدین آ کر اپنی اولاد کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ بیٹا میں بس ایسے ہی بول گیا تھا، پتہ نہیں میں کیا سوچ رہا تھا۔ اس لیے نوجوانوں اپنے والدین کی قدر کرو، ان کا ادب و احترام کرو۔ ساری عبادتیں ایک طرف، لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو ماں باپ کو رلاتا رہتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسوں کا ذریعہ بنا رہتا ہے، ماں باپ اس کی وجہ سے روتے رہتے ہیں، سسکیاں بھرتے رہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگرچہ یہ بندہ کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، نمازیں پڑھنے والا کیوں نہ ہو، نہ اس کی نمازیں قبول ہے، نہ اس کے فرض قبول ہے، نہ اس کے نفل قبول ہے۔ اگر نوافل کی قبولیت چاہتے ہو نوجوانوں، اگر فرائض کی قبولیت چاہتے ہو نوجوانوں، تو ماں باپ کے سامنے آ کر باادب طریقے سے بیٹھا کریں۔ خالق کائنات جل والا کا فرمان ہے، وہ بندہ جس کی داڑھی میں ایک سفید بال آ جائے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں ایسے بندے کو عذاب دوں، لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے وہ بابا وہ والدین ہمیں پروان چڑھاتے چڑھاتے ساری جوانی دے بیٹھے، ہمیں پروان چڑھاتے چڑھاتے ان کے چہروں پہ جھریاں پڑ گئی، ہمیں پروان چڑھاتے چڑھاتے ان کی کمریں جھک گئی، لیکن ہم ان کے سامنے جب بھی زبان کھولتے ہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا میرے منہ سے یہ لفظ جو نکل رہا ہے کہیں میرے پاپا کی آنکھوں سے آنسو کا سبب نہ بن جائے۔ وہ بندہ جو ماں باپ کو رلاتا رہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ قلی والدی، وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ رب العزت جل والا اس بندے کو اپنی رحمت سے محروم فرما دے گا۔ اس لیے ماں باپ کے سامنے ادب نے احترام سے بیٹھو، انہیں کبھی رلاؤ نہیں۔ اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ طریقہ اپنائیں، جب رات کو سونے لگو ان کے قدم دبا دو، ان کی پنڈلیوں کو دباؤ، وہ خوش ہوتے ہیں۔ پہلے بات منع نہیں بیٹا چھوڑ دو، منع کریں گے لیکن پھر بھی دباؤ، قدموں کو دباؤ، پنڈلیوں کو دباؤ۔ جب گھر میں انٹر ہوں ہاتھ ملاؤ، چوم لو۔ عادت بنا کے دیکھو، قسم خدا کی غم اور دکھ کبھی ہمارے گھر آئیں گے نہیں۔ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں سیدھے اماں کے پاس، ڈیوٹی کر کر کے گھر آئے ہو سیدھے اماں کے پاس چومو، ابا کے پاس ہاتھ چومو، گھر سے باہر نکل رہے ہو ماں باپ کے ہاتھ چومو، دست بوسی کر کے نکلو، آتے وقت سیدھے دست بوسی کرو، تمہاری اولاد بھی ایسے ہی کرے گا۔ ایک ترغیب بھی ہو جائے، اور ماں باپ جب ہم چوم لیتے ہیں وہ دعا دے دیتے ہیں، ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم چھوٹی سی عمر ہے ہماری، اتنی عمر نہیں ہے، لیکن اللہ نے بڑا نوازا ہمیں، یہ طریقہ تھا ہمارا۔ اللہ پاک جل جلالہ غریب کرامت فرما، ہمارے بابا صاحب کو فرماتے تھے بیٹا اللہ وہ عزتیں دے گا تمہیں کہ کبھی سوچی بھی نہ ہوں گی۔ ماشاءاللہ مسلم بھائی تو ساتھ ہیں ہمارے، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جب سٹیج پہ جاتے ہیں ہم خود ہمیں رونا آ جاتا ہے، قسم خدا کی۔ وہ دین پڑھا ہے میرے بابا نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہو، یہ سونا، یہ چاندی، یہ زیور، یہ درہم، یہ دینار، یہ نہ دو، اسی پر تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ ارے دینا چاہتے ہو، امام شافعی فرماتے ہیں اپنے اولاد کو دین دے دو، دین۔ قسم خدا کی دین دو گے، آنے والی نسلیں تمہارا احسان نہیں چکا سکیں گی، آنے والی نسلیں تمہیں دعاؤں میں یاد کرتی رہیں گی۔ اب قرآن ہم پڑھتے ہیں اور میرے بابا کی مزار پر انوار پہ اللہ رحمت برساتا ہے۔ قرآن ہم ادھر پڑھ رہے ہیں، رحمت وہاں برس رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایسی ترغیب آپ کیوں نہیں دیتے اپنی اولاد کو؟ نہ ہم خود یہ کام کرتے ہیں نہ اولاد کو کرنے دیتے ہیں۔ ہماری ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پڑھ بھی لے گا، کیا تنخواہ ہوگی، کیا کما لے گا، کیا کھا لے گا، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ کھلانے والی ذات تو میرے رب کی ہے نا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نہ اسکول، نہ کالج، نہ مدرسے، نہ مسجدیں، یہ صرف ذرائع ہیں، روزی نہیں دیتے، یہ صرف وسیلے ہیں، رزق نہیں دیتے۔ رزق دینے والا تو خدا ہے۔
وہ خالق کائنات جل والا کتنے ذریعے بند ہوتے ہیں لیکن وہ پھر عطا کر دیتا ہے، وہ اور مسائل بنا دیتا ہے۔ تو ایسا انداز اپنا اپنی اولاد کو کم سے کم دین اتنا سکھا دیں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دعاؤں میں یاد کر سکیں، اتنا دین سکھا دیں ہم سو رہے ہوں اور وہ رب کے حضور کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوں، اور ہماری اللہ رب العزت جل والا ان کے صدقے سے، ان کے پڑھنے کے صدقے سے، ان کی عبادت اور ریاضت کے صدقے سے بخشش و مغفرت فرما دے۔ بس انہی اشعار کے ساتھ اپنے گفتگو ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل والا ذریعہ کرامت فرمائے۔ نہ بھول کر کبھی بھی ماں باپ کو ستانا، نہ بھول کر کبھی بھی ماں باپ کو ستانا، نہ بھول کر کبھی بھی ماں باپ کو ستانا، ماں باپ جو بھی کہے دے ہرگز نہ دل دکھانا، ماں باپ جو بھی کہے دے ہرگز نہ دل دکھانا، ماں باپ کی زیارت مشک گلاب ہے، خوش ہو کے چہرہ دیکھو ملتا ثواب ہے، مقبول حج کی پر کرتے رہو روزانہ، ماں باپ تو خدا کی رحمت کا ہے خزانہ، ماں باپ تو خدا کی رحمت کا ہے خزانہ، ماں باپ جو بیمار ہو کرتے نظر نہیں ہو، ماں باپ آج زندہ ہے کرتے قدر نہیں ہو، کرتے قدر نہیں ہو، ماں باپ جن کے نہ ہو، ماں باپ جن کے نہ ہو ان کا سنو فسانہ، ماں باپ جن کے نہ ہو ان کا سنو فسانہ، ماں باپ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه۔ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے پہ جھریاں ہم نے، جھریاں آ جاتی ہیں نا بابا کے چہرے پر کما کما کے، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے پر جھریاں ہم نے، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں، گھر کی
اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ۔ ہر بابا کی یہی حالت ہوتی ہے کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا ہونے نہیں دیتے۔ ہڈیوں میں مغز نہیں ہے پھر بھی لگا پڑا ہے، پتہ ہے میں ڈپریشن کا مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں، ساری تکلیفیں میرے اندر ہیں، پھر بھی محنت کر رہا ہے بچوں کے لیے۔ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ بابا کے روپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ، بولیں ذرا، بابا کے روپ میں، بابا کے روپ میں، جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دراز عمر بالخیر عطا کرے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے پردہ کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔